سامعین و حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے آخری پارہ میں سے سورہ انشراح کی ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل، جس میں رب العالمین جل شانہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرماتے ہیں، ارشاد پاک فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر جناب بندہ درود پاک پڑھیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر، دیکھو ہمارا عقیدہ ہے اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، لیکن ضمیر جمع کی کیوں استعمال ہو؟ ورفعنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرماتا ورفعتو، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، نہیں میں ورفعنا، اگر روب دکھانا ہونا، اگر دبدبا دکھانا ہو، اگر جلال دکھانا ہو تو پھر ضمیر جمع استعمال کرتا ہے۔ بندہ اکیلا ہوتا ہے لیکن دشمن کو کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے، رب نے فرمایا ہم نے بلند کیا ہے، کون خبیث ہے جو میرے محبوب کے ذکر کو بند کرے، ہم نے بلند کیا۔ اب آپ دیکھیں ابتدا سے ملا کہتے رہے میلاد بدعت ہے، کہاں لکھا ہے میلاد، کیوں کرتے ہو میلاد؟ اور ہمارے لوگ بھی بڑے سادہ ہیں، چاہے پڑھے لکھے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہم تھانے کے اندر آتے ہیں، گیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اندر آ سکتے ہو، ہے لکھا ہوا، جہاں بھی آنے جانے کے لیے پابندی نہیں ہوگی، نہیں لکھا ہوگا کہ آ سکتے ہو، اور جہاں نہیں جا سکتے وہاں لکھا ہوگا کہ یہاں نہیں آ سکتے، ادھر آنا منع ہے، بغیر اجازت آنا منع ہے، لکھا ہوتا ہے نا۔ دلیل تو امتناع کی چاہیے، جو بندہ روکتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ دکھائے کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے کہ میرے نبی کا میلاد نہ مناؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آسمانی مسلک اہل سنت۔ وہ اڑنگیاں لگاتے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ میلاد؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی بھائی کہیں لکھا تو کہیں نہیں، بڑی عجیب بات ہے، سارا قرآن میلاد کے لیے بھرا، تمہیں دلیل ہی نظر نہیں آتی۔ کون سا علم پڑھا ہے تم لوگ؟ کسے کہتے ہیں میلاد؟ میلاد حاصل مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ولادت۔ وہ ہم تو میلاد منا کر اللہ کی قسم توحید کی عظمت ظاہر کرتے ہیں، ہمارے آقا کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آج تک میرے نبی کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب عظمت محبوب کی بات ہو نہ صرف حیران ہو کے نہ بیٹھا،
میری طبیعت بڑی خراب ہے، اللہ کی قسم یار پتھر ناچتے ہیں جو اس پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، یا پھر پتہ چلا کہ تیرے دل میں بغض رسول، محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو محب خوش ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد، مکہ مکرمہ کا پہاڑ جہاں جناب سید الشہداء کا مزار پاک ہے، ہمارے آقا ہمیشہ وہاں جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر محبوب تشریف لے جاتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خیمہ لگا کے بیٹھتی۔ اب ملا کہتے ہیں کہ قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ اور تیری قبر پہ ہم کب آتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ تم نے قبروں میں کان پکڑے ہوئے ہیں، تمہیں چھتر مارے جا رہے ہیں، تمہاری قبریں جہنم کا گڑھا ہیں، ہم تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے تمہاری قبروں پہ جانا حقیقتاً فساد ہے، بدعت ہے، غلط ہے، لعنت ہے جو ان گستاخوں کی قبروں پہ جائے۔ لیکن جو عاشق ہیں، میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، روکا تھا کہ تم بتوں کو پوجتے تھے، کہیں قبور کو بھی بت نہ سمجھ لو۔ اب میں محمد تمہیں اجازت اور حکم دے رہا ہوں کہ اب اسلام راسخ ہو گیا ہے، تمہیں پتہ چل جب کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس لیے اب قبروں پہ جایا کرو۔ گستاخوں کی قبروں پہ جانے سے رب نے روکا ہے۔ بے شک بھئی ہندوؤں کی قبریں ہم نے تو دیکھی نہیں کہ ہندوؤں کی قبریں بھی ہوتی ہیں، انہیں تو جلا دیا جاتا ہے۔ کافروں کی قبریں، مشرکین کی قبریں ہم نے نہیں دیکھی، اگر ہوں بھی تو مومنوں کی طرح نہیں ہوتی، بے شک ٹھیک ہے نا جی؟ اور جناب بندہ آپ نے جو روکا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، پڑھو سورہ توبہ، قرآن پاک ہے، فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں ان کی قبروں پہ مت جایا کرو، روک دیا۔ تو اب دیکھو پتہ چلا کہ گستاخوں کی قبروں پہ نہیں جانا، عاشقوں کی قبروں پہ جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا بے جی؟ شک اور ہم عاشقوں کی قبروں پہ جاتے ہیں نا، عاشق دیکھتے ہیں کہ کون آئے، اچھا جی وہ اتنی مٹی کے نیچے دیکھتے ہیں، وہ تیری طرح بے اختیار اندھے میرا رب مالک ہے، خالق ہے، جس کو جس عظمت سے نوازنا چاہے نوازتا ہے۔ ارے وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ولی کامل کو پوری دنیا دکھا سکتا ہے، آنکھ کے ساتھ دکھا سکتا ہے، تو جناب قبر میں جب بندہ جائے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ قبر والا قبر میں بیٹھا پوری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، آنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ چھتر نہ کھا رہا، کان نہ پکڑے ہوئے۔ اسی لیے قبر والے کیا دیتے ہیں؟ اب ہمارے تھانے والے کسی مجرم کو پکڑ لیں کسی جرم میں اور اس کو لٹائیں اور چھتر لگائیں، وہ مار کھا رہا ہو، کوئی اس کے پاس جائے یار تھوڑی سی مدد تو میری بھی کر، کہے گا شرم نہیں آتی تجھے لان تھی، میں جوتے کھا رہا ہوں، تو مجھے کہتے مدد، میں خود جوتے کھا رہا ہوں۔ ارے جو جوتے کھا رہے ہیں ان کی قبروں پہ مت جانا، وہ کتے کچھ نہیں دے سکتے۔ جو محمد پاک کے دیوانے قبر میں جاتے ہیں وہ قبر میں بیٹھ کر بھی داتا بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیشہ محب کوئی محبوب پسند آتا ہے۔ اب ہمارے آقا رحمت ہیں عالمین کے لیے، رسول ہیں پوری مخلوق کے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن رب نے محبوب عطا سب کو نہیں،
رحمت للعالمین فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ کا اعلان میرے آقا نے کیا، مگر جناب بندہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد من اللہ علی الناس، لوگوں تمہیں محبوب دے رہا ہوں، نہیں، تاکید کے ساتھ بھی رب فرما دیتا من اللہ علی المومنین، نہیں، احسن اللہ علی المومنین، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لقد مننا۔ اب مننا تخصیص احسان ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اس سے پہلے قد آئے تاکید کا فائدہ دیتا ہے، قد پہ کے اوپر لام لگ جائے تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ رب نے فرمایا ایمان والو اللہ کا احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے، تمہیں محبوب دے دیا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی بات ہے، عام بات نہیں۔ اور لفظ احسان بھی نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لقد احسن اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان قرآن کا لفظ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان نہیں فرمایا، من فرمایا، من اللہ۔ من کس نعمت کے لیے بولا جاتا ہے؟ احسان اس نعمت کے لیے ہے جس کا بدلہ ممکن ہو، من اس نعمت کے لیے ہوتا ہے ساری کائنات بدلے میں دے دو، بدلہ پھر بھی جس کا بدلہ کوئی نہ دے سکے اس کے لیے من استعمال ہو، من نہ یمنو۔ میں لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، احسان کیا، احسان کیا علی المومنین۔ دیکھو بھائی ہم لوگ اب بھی میلاد مناتے ہیں نا، میلاد منانے والا تو محب ہوتا ہے، اور جو نبی کا محب ہے وہی تو مومن ہے۔ اب مومن کی جمع ہے مومنین، اور اگر جمع کے اوپر الف لام لگ جائے المومنین، یہ الف لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے محبوب کے ہر محب کو محبوب عطا کر رہا۔ سبحان اللہ، جب رب نے دیے ہمیں محبوب ہے تو موزی کس طرح خوشیاں منائیں؟ خوشیاں بھی تو مومن ہی منائیں، مومن ہی خوشیاں منائیں، اس لیے ہم خوشیاں۔ کہاں لکھا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد تو دکھا دو، موزیوں کہاں روکا گیا ہے میلاد؟ کہاں روکا ہے میلاد؟ جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے حکم آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نواہی میں سے آ جاتا ہے، اور جو کام کرنا ہوتا ہے اگر روکا نہ جائے تو پھر وہ کر سکتے، اگر حکم آ جائے تو پھر وہ واجب ہوگا کرنا، اگر حکم آ جائے تو وہ کام کرنا واجب۔ اب رب نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، نعمتیں میں دوں، چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ قرآن میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میں جب اللہ تم پہ فضل کرے اور رحمت کرے تو بس اسی فضل و رحمت پر تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ قرآن پڑھ رہا فَلْيَفْرَحُوا، ایک ہے فرحت، یہاں حکم ہے فرحت کا، فَلْيَفْرَحُوا یہاں فرحت کا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے سرور، سرور بھی خوشی کو کہتے ہیں، سرور وہ خوشی ہے، رب تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا فرمایا، فَلْيَسُرُّوا نہیں فرمایا۔ سرور اس خوشی کو کہتے ہیں کہ جس کو نعمت ملے بس وہ خوش بیٹھا ہو، اوروں کو پتہ نہ چلے کہ خوش ہے یا نہیں، یہ ہے سرور۔ اور فرحت
فرحت اس خوشی کو کہتے ہیں، فرمایا دھوم مچا دو، دھوم مچا دو، دنیا میں پتہ چل جائے کہ ان کو نعمت ملی ہے، خوشی منا رہے ہیں۔ خاموشی سے خوشی نہ منانا، دھوم مچاؤ، جلوس نکالو، محفلیں کرو، جھنڈیاں لگاؤ، کمکمے لگاؤ، دیگیں پکاؤ، شور مچاؤ، محبوب آ گئے، محبوب آ گئے۔ شور کون مچاتے ہیں؟ دیوانے کو، دیوانے شور مچاتے ہیں۔ مجنوں بیٹھا تھا نا ریت کے ٹیلے پہ، لکھ رہا ہے لیلا لیلا لیلا، کوئی بندہ گزرا، اس نے پوچھا مجنوں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یار اپنی لیلا کی طرف خط لکھ رہا۔ اور اس نے کہا واقعی تو مجنوں ہے، پاگل ہے، یہ ریت ہے، ابھی ہوا آئے گی، ریت لوٹ پٹوٹ ہوگی، یہ تو رہ ہی نہیں جائے گا، تیرا خط کہاں رہے گا، پہنچے گا کیسا؟ اس نے کہا جا جا اپنا کام کر، اپنا کام کر۔ گفت مولانا روم نے لکھا ہے مسلم شریف، گفت مشق نام لیلا میں گناہ، خاطر خود را تسلی میں دہاں۔ اور میری محبوبہ جو ہے بس میں تو اسی کا ذکر کر رہا ہوں، لیلا لیلا، میرے دل کو تسلی آ رہی ہے، خوشی آ رہی ہے۔ مجنوں جانتا ہے کہ محبوب کا ذکر کتنا اطمینان دیتا ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھو، اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ پیارے کے ذکر میں سکون کتنا ہے۔ پیارے نے جو فرما دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، صدیق اکبر علی کا چہرہ ہی دیکھتے تھے۔ بھائی وہ صدیق اکبر سے تو حیا کرو نا، جو علی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ اب کہتے ہیں علی علی کرنے والے ہیں، یہ تو راضی ہیں۔ اب پاگلو پوچھو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، آپ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا۔ اب دیکھو بھئی عائشہ پاک تو خاص ہے نا ہمارے آقا، ان کی گود میں تو میرے نبی کا وصال ہوا، انہی کے حجرے کو تو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو عبادت ہے۔ اس لیے رافضی علی کو نہیں مانتے، علی کو سنی مانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں علی علی علی، ہم کہتے ہیں بابا نعمت جس کو ملتی ہے نا خوشی وہی مناتے ہیں۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہماری اس مسجد کی انتظامیہ کا فرمان ذی شان ہے کہ 12 کے بعد جو بھی ڈیٹ دو گے ہم کر لیں گے، پہلے دو گے تو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔